بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت انسان کے لیے ہمیشہ سے ایک راز ہی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ جب انسان کی روح جسم سے نکلتی ہے تو فرشتے اسے یا تو عزت کے ساتھ لے جایا جاتے ہیں یا سختی سے۔ اگر وہ نیک ہو تو اسے جنت کی خوشبو اور روشنی کلمہ مقام دیا جاتا ہے، اور اگر وہ گنہگار ہو تو وہ روح چیخ چیخ کر واپس دنیا میں آنے کی التجا کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ موت کے بعد سب برزخ میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا ہے وہ قیامت تک انتظار کرتے ہیں۔ یہ برزخ نامکمل جنت ہے، نامکمل دوزخ، مگر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق وہاں آرام یا عذاب دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی قبر میں جنت کے باغ دیکھتے ہیں تو کچھ کے لیے قبریں تنگ اور اندھیرا ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ روح کو موت کے فوراً بعد سوالات کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، جنہیں سوال قبر کہتے ہیں، یعنی تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور اس نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نیک انسان آسانی سے جواب دیتا ہے، مگر فاسق وہ شخص کہتا ہے، بابا لا ادری، یعنی نہیں جانتا میں، مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کی روح کو دوزخی مقام پر بھیج دیتے ہیں، برزخی مکان پر بھیج دیتے ہیں، جہاں وہ قیامت کے انتظار میں رہتی ہے کہ اب ذرا سائنسی طور پر دیکھیں تو بہت سے ماہرین نفسیات اور ڈاکٹروں نے ایسے مریضوں کے واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں جو چند لمحوں کے لیے مر چکے تھے اور پھر زندہ ہو گئے ہیں۔ ان سب سے ایک بات مشترک یہی کہی گئی ہے کہ ہمیں ایک روشنی نظر آئی، ہمیں سکون ملا، ہمیں ایسا لگا کہ ہم کسی اور دنیا میں تھے۔ سائنس اسے نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس، یعنی موت کے قریب تجربہ یہ کہتی ہے۔ یہ تجربے قرآن و حدیث میں بیان کردہ روحانی حقائق کی گواہی دیتے ہیں۔ آج کے سائنس روح کی اصلیت کو نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ روح ایک ایسا راز ہے جسے صرف اللہ ہی جانتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ موت کے بعد زندگی صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے آج سائنس بھی محسوس کر رہی ہے، مگر واضح نہیں کر پا رہی ہے کہ روحانی دنیا کی حقیقت وہی ہے جو قرآن و سنت ہمیں سکھاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اصلی زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی ایسی گزاریں جیسے ہم کل مرنے والے ہیں، اور اپنی روح کو اس مقام کے لیے تیار کریں جو ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گی، کہ ہماری آخر وقت جب نزا کا ہو تو ہمارے کلمہ طیبہ ہمارے لبوں پہ ہو اور ہمیں اچھی موت نصیب ہو، جیسا کہ کعبہ ہو اور ایمان قائم ہو، لا الہ ہو۔